علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنے گھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں مشکور ہوں محترم جناب مولانا عبدالحمید شورش صاحب اور مراد مکرم قاسم بابڑوی صاحب جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چند ایک گزارشات رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کر کے اور پھر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی اور اعلیٰ اخلاق کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی سیرت کیسی ہے؟ تو سیدہ اماں فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ آپ جدھر سے بھی پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی شان اور آپ کا عظمت آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو بہترین نمونہ ہو، جو بہترین آئیڈیل ہو، اس کی زندگی کو اپنانا چاہیے، اس کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، اس کی سیرت کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیں پتہ چلے کہ میرا اخلاق اور میرا کردار کیا کہتا ہے۔
اور میرے نبی کا اخلاق اور میرے نبی کی شان کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، اور لوگوں نے آگے سے مارنا شروع کر دیا، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر ایک جگہ گر جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا زید، آپ کا غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی۔ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، لیکن آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے۔ سیدنا زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے بد دعا کریں گے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ رحمت نبی، وہ کریم نبی، وہ شفیق نبی، اس نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہوں نے میری شان و شوکت کو نہیں سمجھا، انہوں نے میرے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا، تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارا نہیں، پیٹا نہیں، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، لیکن ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ اے اللہ یہ میری قوم میری شان کو، میری عظمت کو نہیں سمجھتی، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مسلمان پیدا کر دیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ ہے اخلاق۔ اگر کوئی میرے ساتھ اچھا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ تو بدلہ ہے اس کا۔ اگر میرے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے، میرے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ کیا ہے، آگے سے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، یہ تو اس کا بدلہ ہے۔ یہ تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کا بدلہ ادا کروں کہ اس نے مجھ پر نیکی کی ہے، مجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن ایک بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ ہے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھجوریں یا کچھ دینار ادھار لے لیے، آپ نے اس کے ساتھ آپ نے وقت طے کر لیا کہ فلاں وقت پر تو آئے اور مجھ سے آ کر اپنے پیسے لے لینا، اپنی کھجوریں وصول کر لینا۔ بعض روایت میں اس یہودی کا نام ہے، بعض میں اس کا نام موجود نہیں، بعض نے زید بن سنا لکھا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث شروع کر دی کہ آپ میرے پیسے واپس کریں، آپ نے مجھ سے کھجوریں لی تھی، آپ اسے واپس کریں۔ وہ آپ کے ساتھ سختی کرنے لگا۔ پاس ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر حکم ہو
یہودی کی گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، میں نے اس کی کھجوریں دینی ہے، میں نے اس سے ادھار چیز لی ہے، میں نے اسے واپس کرنی ہے، یہ حق رکھتا ہے کہ مجھے باتیں کرے، مجھے باتیں سنائے۔ بعض روایت میں آتا ہے وہ آپ کے ساتھ چپکا رہا، آپ کے پاس آیا، کہتا میں جب تک آپ پیسے نہ دیں گے میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، فجر پڑھائی آپ نے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ فرمایا تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اسے ڈانٹے ہیں، اسے منع کریں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے غیر مسلموں پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے، میں ان پر ظلم نہیں کروں گا، ان پر زیادتی نہیں کروں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا پیارے عمر تو نے اس کی دل آزاری کی ہے، تو اسے 20 سا کھجوریں زیادہ دے، اسے 20 سا کھجوریں کتنی بنتی ہیں؟ 2 من کھجوریں۔ آج ہم میں سے کوئی 1 پاؤ نہیں واپس دیتا زیادہ، ہم کسی سے کوئی 10 روپے نہیں کوئی زیادہ دیتا ہمیں، ہم نے کسی سے لینے ہو، کسی کے دینے ہو، ہم کسی کو 1 روپے نہیں زیادہ دیتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت مستدرک حاکم کے اندر صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے پیارے عمر 20 سا کھجوریں تو اسے زیادہ دینی ہے، یعنی 2 من کھجوریں، بائی روایت میں 1 کلو 2 کلو بھی آتی ہیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، فرمایا 20 سا 2 من کھجوریں، اتنی کون دیتا ہے کسی کو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی تورات میں آپ کے اوصاف پڑھے، فرمایا نہ آپ ترش گو ہیں، نہ آپ سخت دل ہیں، نہ آپ گلیوں میں چلانے والے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ یہودی عالم وہ مسلمان ہو گیا آپ کا اخلاق دیکھ کے، آپ کی سیرت دیکھ کے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ نرم دل ہیں، نرم گو ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش گو ہوتے، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ وہ یہودی عالم آپ سے باتیں سن کر مسلمان ہو گیا، متاثر ہوا اتنا کہ آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی سیرت دیکھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ پیغمبر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا اگر 2 کاموں میں سے کسی کام کا آپ کو اختیار دیا جاتا کہ آپ 2 کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، ایسرہما ما لم یکن اسمن، آپ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیتے جو ان میں سے آسان ہوتا۔ مشکل کی طرف تو آپ گئے نہیں، اور مولویوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے، مشکل میں پھنسایا ہوا ہے، اتنی دفعہ ورد کر لیں، اتنی دفعہ اللہ کر لیں، درود تنجینہ پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں لوگوں کو، جن کا دین اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی اور فرمایا کہ تو اسے اپنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا
اور بتانے کا مقصد کہ آپ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان میں سے جو آسان ہے اسے اختیار کیجئے، مشکل کی طرف نہ جائیں، مشکل میں نہ پڑھیں۔ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور ساری رات میں ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ دینا، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ سارا ہی قرآن پاک پڑھ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم 3 دن یا 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل کیا جائے، تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ لگے کہ مجھے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آسان ہوتا اور اسے آپ اختیار کر لیتے، اور اگر وہ کام گناہ والا ہوتا آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حدود اللہ کو پامال کرتا، ان کا خیال نہ کرتا، ان کا لحاظ نہ کرتا، تو آپ اللہ کے لیے ان سے بدلہ لیتے، ان سے انتقام لیتے۔ اپنی ذات کے لیے تو آپ نے کسی سے انتقام ہی نہیں لیا، کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا۔ اگر کوئی مار جاتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی گالی دیتا، آپ اسے کچھ نہ کہتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کا اخلاق عظیم تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا۔ آپ کو اللہ رب العزت سے اعلان ہو گیا، فرمایا پیغمبر جو پاگل ہو، جو مجنون ہو، اس کا تو اجر ہی کوئی نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا تو اجر ہی اتنا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ کی ساری زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی۔ سیدنا ثمامہ بن عسال کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکڑ کر مسجد نبوی میں لے کر آ جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یمامہ کا سردار مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے خیر خیریت پوچھی، فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ سردار تھا اپنے علاقے کا، فرمایا اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے میں احسان کا بدلہ دوں گا، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو قتل کے بدلے قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مسجد کے ستون کے ساتھ بندے رہے۔ آپ صبح و شام اس کی خیریت معلوم کرتے، اس سے پوچھتے، اسے کھانا دیتے، لیکن وہ ایک ہی بات کرتا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں احسان کا بدلہ دوں گا، اگر آپ قتل کر دیں گے میری قوم والے آپ سے بدلہ لے لیں گے۔ 3 دن کے بعد جب آپ نے چھوڑا، بڑی تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا، مدینے کے باغ میں جا کے بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا یار تو کس کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے؟ 3 دن آپ اس کے گھر میں رہے، مسجد نبوی میں رہے، اگر وہ کوئی بادشاہ ہوتا، اگر وہ ظالم ہوتا تجھے فوراً قتل کر دیتا۔ وہ واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، جس نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جتنی تیزی کے ساتھ گیا تھا اتنی تیزی کے ساتھ واپس آ گیا۔ مسجد میں آ کے تھوڑا سا جھانکا، آپ نے دیکھ لیا، فرمایا ثمامہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا، میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ آج اگر کوئی بندہ ہماری سیرت کو دیکھے، ہمارے اخلاق کو دیکھے، ہمارے طور طریقے کو دیکھے، وہ مسجد چھوڑ جاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ وہ یہ میرا اخلاق ہے، یہ میری سیرت ہے۔ میری سیرت سے لوگ یہ سبق سیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ کیوں بھئی؟
طرح طرح کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت. تھوڑی دیر بعد پھر ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا واجبت. صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو جنازے گزرے ہیں, آپ نے دونوں پر واجبات کہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا میں نے کہا واجبات, اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. فرمایا اے اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے اس کی تعریفیں کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس کا اخلاق بڑا پیارا ہے, رہن سہن بڑا پیارا ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات بڑے اچھے ہیں. تو میں نے کہہ دیا واجبات, اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. دوسرے کے لیے میں نے کہا واجبات, اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ نے فرمایا بندہ ہی بڑا گندا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پناہ مانگتی ہے, شکر ہے اس گند سے جان چھوٹی. میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, جانا ہے, لیکن تجھے اور مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے جو زندگی ملی ہے یہ میں نے کس طرح گزارنی ہے, میں نے کس طریقے سے گزارنی ہے. ٹائم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.